علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز بچوں، آج دو چیزوں کے بارے میں آپ کو جاننا ہے۔ آپ لوگ چونکہ اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، آپ لوگوں کو دین کی معلومات بہت کم ہوتی ہیں، اس لیے آج جو بھی باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے، اس کو یاد رکھیے، گھر میں جا کر اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں سے بھی بتائیے، اور جب پیر کے دن آپ اسکول جائیں گے تو اپنے اسکول کے ساتھیوں کو بھی بتائیے۔ آج ہم کو مسجد کے آداب جاننا ہے اور قرآن شریف کے آداب۔ مسجد کے آداب پہلے آپ جانیے۔ اب یہ مسجد میں آپ 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور روزانہ بھی مسجد آتے ہیں آپ، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کا مرتبہ کیا ہے، اور مسجد میں رہنے کا، یہاں چلنے کا، یہاں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ آپ جب مسجد میں آئے ہیں تو دنیا کی سب سے بہترین جگہ میں آپ آئے ہیں، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو اب آپ اپنے گھر میں جیسے کام کرتے ہیں، راستہ چلتے وقت جیسی حرکتیں کرتے ہیں، اسکول میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ یہاں نہیں کریں گے۔ یہاں پر آپ ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، یہ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے دوبارہ سے، یہ انگلیاں بھی نہیں توڑ سکتے آپ جو توڑ رہے ہیں۔ ہاتھ باندھیے اور ادب سے سنیے۔ مسجد میں آتے ہی ہنسی مذاق بند۔ یہ آپ بچوں کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہیں پہ نہیں، پورے ہندوستان میں یہی مسئلہ ہے کہ مسجد میں بچے گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ہر جگہ یہی بات بولی جاتی ہے، بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، تراویح میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، بیان میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، جمعہ کے دن آپ لوگوں کی گڑبڑ، مقدس راتوں میں آپ لوگوں کی گڑبڑ، عید کی نمازوں میں آپ لوگوں کی گڑبڑ۔ پوری دنیا پریشان ہے آپ لوگوں کی مسجد کی گڑبڑ سے۔ آپ لوگ جو دونوں بات کر رہے ہیں آپس میں، آپ دونوں جو بات کر رہے ہیں، آپ دونوں جو بات کر رہے ہیں، پوری دنیا پریشان ہے اس سے۔ ہر جگہ یہی بات ہے، بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، مسجد میں بچے گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ سوچئے، آپ لوگ بدنام ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ آپ کو مسجد میں آتے ہی اپنی زبان بند کر لینا ہے۔ مسجد میں آتے ہی کیا کرنا ہے؟ زبان بند۔ آپ کے جو بعضو تو دوست ہیں ان سے بات کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لائٹ کیسی ہے، وہ فین کیسا ہے، وہ امام صاحب ہے، وہ مؤذن صاحب ہے، یہ جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ دو وہ دو وہ دو جوڑیاں پورے جو شروع ہو جاتے ہیں، پوری گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ مسجد میں آتے ہی پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ آپ کے بازو جو بچہ ہے، آپ کا جگری دوست ہے، لیکن مسجد میں آتے ہی ان کو آپ نہیں پہچانتے، کوئی بات نہیں ان سے۔ بات کرنا ہے تو مسجد کے باہر جانے کے بعد۔ تو پہلا کام مسجد میں آتے ہی آپ کا کیا ہے؟ بات بند، کسی سے بات نہیں کریں گے آپ۔ اگر اس پہ آپ عمل کر لیے تو مسئلہ پورا حل ہے۔ بات نہیں کریں گے تو جھگڑا نہیں ہوتا، بحث نہیں ہوتی، بحث نہیں ہوئی تو مار پیٹ کی نوبت بھی نہیں آتی، ایک دوسرے کو ڈھکلنے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ یہی ہے کنجی فساد کی۔ تو جو آپس میں آپ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ابھی دیکھیے یہ دونوں ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، یہ سب منع ہے مسجد میں۔ نہ ہنسنا ہے، نہ بات کرنا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہاں پہ آتے ہی آپ ادھر سے بھاگتے ہوئے کودتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن مسجد میں آتے ہی اب بھاگنا کودنا بند، اب ادب سے چلتے ہوئے آنا ہے آپ کو۔ اب آپ وہاں سے دیکھیے، اتنی بڑی مسجد ہے ہماری، وہاں سے آپ لوگ داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد گد 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 بھاگتے ہوئے یہاں تک آتے ہیں۔ یہ میدان نہیں ہے بھاگنے کے لیے، مسجد ہے۔
ادھر سے بھاگتے ہوئے آئے ہوں گے آپ کوئی بات نہیں، مگر جیسے ہی مسجد میں آ گئے اب چلتے ہوئے آئیں گے آپ، ادب سے چلتے ہوئے۔ کیسے چلتے ہوئے؟ ادب سے چلتے ہوئے۔ یاد رکھنا یہ مسجد ہے، میدان نہیں ہے، یہاں بھاگنا نہیں ہے، بالکل بھاگنا نہیں ہے۔ آپ کی رکعت بھی چھوٹ رہی تو بھاگنا نہیں ہے مسجد میں، ادب سے چلتے ہوئے آنا ہے۔ کوئی ایک جگہ لے کے بیٹھنا ہے، جو بھی آپ نماز پڑھنے آئے وہ نماز پڑھ لینا ہے، اور آپ کے جو بھی ساتھی ہیں ان سے کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ کچھ بولے تو یہ ہم لوگ باہر جانے کے بعد بات کریں گے، وہ کہنا ہے۔ آپ آئے ثواب کے لیے، مسجد کا ادب نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو مسجد میں بھاگنا، کودنا، ہنسی مذاق، بحث جھگڑا، ان کو ڈھکلنا ان کو ڈھکیل دینا، یہ سب مسجد میں درست نہیں ہے۔ مسجد میں آپ ادب سے آئیں گے، ادب سے بیٹھیں گے، ادب سے نماز پڑھیں گے، اور ادب سے یہاں سے باہر جائیں گے۔ یہ طریقہ یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، مسجد میں آ کے مذاق کریں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا یا گناہ ہوگا؟ مسجد میں آ کر ایک دوسرے کو ڈھکیلیں گے، ثواب ملے گا گناہ ہوگا؟ تو آپ ثواب کمانے آئے ہیں یا گناہ کمانے؟ تو مسجد کا ادب بہت ضروری ہے۔ اور مسجد میں کوئی بھی فضول کام، اب دیکھو یہ آپ باٹل لا کے کھیل رہے ہیں، اس سے یہ بھی فضول ہے مسجد میں، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اب 1 گھنٹے کے لیے آپ آئے ہیں، وہ پانی کا باٹل لا لیا، یہ گھنٹے میں کیا پیاس لگنے والی ہے؟ جاڑے کا موسم ہے، کون سے میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں آپ؟ پانی لے کے آ کے بیٹھے اپنے ساتھ میں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ کوئی باٹل سے کھیلتے بیٹھے ہیں، کوئی کاپی ایسے کر لیتے ہوئے بیٹھے ہیں، کوئی دیکھیے وہ ناخن ایسے کرتے بیٹھے ہیں، کوئی وہ کان ایسا یہ سب بھی مسجد میں ادب کے خلاف ہے۔ آپ ہاتھ باندھیے، ادب سے بیٹھیے۔ مسجد کا ادب ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ مسجد کے تعلق سے ہوگی۔ دوسری بات قرآن شریف کے تعلق سے، وہ بھی 2-3 منٹ میں سن لیجیے۔ آپ لوگ روزانہ قرآن شریف پڑھنے آ رہے ہیں عربی پڑھنے کے لیے، قرآن شریف کو آپ کے جو اسکول کی بک ہے ویسی کوئی بک مت سمجھیے۔ آپ ایسے اٹھا لیے، ایسے رکھ دیے، ایسے لے کے چل رہے، ورق جیسے جیسے پلٹا لیے، نہیں، بہت ادب کی کتاب ہے۔ اس کو 2 ہاتھ سے ادب سے لینا، سینے کو لگا کے لے کے آنا، اس کو رکھنا ادب سے، اس کو کھولنا ادب سے، اور پڑھنے سے پہلے ایک بار چوم لینا، اس کو سر پہ رکھ لینا، پڑھنے کے بعد بھی ادب سے پھر اس کو چوم کے سر پہ رکھ کے جاتے وقت ادب سے رکھ کے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر جانے کی خوشی میں جاتے جاتے ایک ہاتھ سے یوں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسکول کی بک نہیں ہے ایسا ہی جاتے جاتے رکھ کے جانے کی۔ آتے وقت بھی ادب سے لینا ہے۔ آپ اس آتے آتے آپ الٹے ہاتھ سے یوں لیتے ہوئے آ جا رہے ہیں، یہ ادب نہیں ہے۔ قرآن شریف جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے وہاں کے ادب سے 2 ہاتھ سے اس کو اٹھائیے، چومیے، پھر سینے سے لگا کے اپنی جگہ آ کے بیٹھیے، اور ادب سے اس کو کھولیے۔ ایسا ایسا یوں 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 کھول رہے ہیں نہیں، یہ نہیں ہے۔ قرآن شریف کو ادب سے کھولنا، ایک ایک ورق آپ ادب سے کھولیے، پڑھیے ادب سے، اس کو رکھیے آہستہ، اٹھائیے آہستہ، اس کو چومیے، ورق آہستہ ادب سے پلٹائیے۔ وہ کتاب ہے، اس کی بے ادبی کریں گے آپ کو اس کی برکت نہیں ملے گی۔ تو یہ قرآن شریف کا ادب آپ لوگ یاد رکھیے، یاد رکھیں گے اس کو۔ قرآن شریف کا ادب بہت ادب ہے قرآن شریف کا۔ قرآن شریف آپ سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ بازو والے سے مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، قرآن شریف یوں ٹیڑھی میڑھی رکھ دی، آپ کو چھوڑ دیے، فین سے اس کے ورق پلٹ رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ جب آپ عربی میں قرآن شریف پڑھنے آئے ہیں تو آپ ادب سے بیٹھیں گے اور اپنی توجہ پوری قرآن شریف پڑھنے پہ رکھیں گے، اور ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں، پڑھنا چاہیے، پڑھو 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 پڑھو، آپ خود شوق و ذوق سے پڑھ لینا چاہیے۔ تو مسجد کا ادب یاد رکھیے آپ لوگ، اور قرآن شریف کا ادب، یہ باتیں یاد رکھیں گے آپ لوگ۔ یہ باتیں یاد رکھیے، گھر میں جانے کے بعد گھر میں ماں باپ بھائی بہنوں سے بھی بتائیے کہ آج جلسے میں یہ نصیحت ہوئی، یہ بات ہوئی۔ پھر آپ پیر کے دن جب اسکول یا ٹیوشن جائیں گے تو وہاں بھی اپنے اسکول کے بچوں کو یہ باتیں آپ بتائیے، عمل کیجیے، اس پہ دوسروں کو بھی عمل کرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ادب کے ساتھ ادھر آ کر صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے، ادھر آ جائیے۔
بس آ جاؤ ادھر آ جاؤ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت شہر یار ایرم تاجدار حرم. شہر یار ایرم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.